ایک مفسر ہوا تبا تبائی ہے تو ویسے ڈاماڈول، لیکن بات بڑی پتے کی لکھ گیا. وہ کہتا ہے خسارے کا ایک اور پہلو بھی ہے، اور اس پہ میں آپ کی تھوڑی سی توجہ بھی چاہوں گا. وہ کہتا ہے خسارہ یہ ہے کہ اللہ نے ایک شے کو ایک حسن دیا ہے تو دوسرے حسن سے اسے محروم رکھا ہے، تو وہ شے کہتی ہے کہ میں خسارے میں. اس کی مثال وہ کہتا ہے یہ پھول ہیں، ان میں خوشبو ہے لیکن روشنی نہیں ہے، اندھیرے میں آپ ان سے چراغاں نہیں کر سکتے. تو پھول کہیں گے ہم خسارے میں، ہمارے میں خوشبو تو ہے لیکن روشنی نہیں ہے. چاند میں روشنی ہے لیکن اس میں خوشبو نہیں ہے، تو چاند کہتا ہے میں خسارے میں، کہ میرے میں روشنی تو بڑی ہے، میرے دم سے کائنات میں اجالے تو پھیل جاتے لیکن خوشبو نہیں ہے، میں خسارے میں. ایک بچہ کہتا ہے میرے میں بچپنے کی معصومیت تو ہے لیکن جوانی کا بانکپن نہیں ہے، لہذا میں خسارے میں. ایک جوان کہتا ہے میرے میں جوانی کا حسن تو ہے لیکن بڑھاپے کا تجربہ نہیں ہے، لہذا میں خسارے میں. اور ایک بوڑھا کہتا ہے کہ میرے میں بڑھاپے کا تجربہ تو ہے لیکن اب بچپنے کی وہ معصومیت کہاں، وہ کاغذ کی کشتی، وہ بارش کا پانی. اور اقبال کہتا ہے، آپ کے شہر اقبال میں آیا ہوں، وہ کہتا ہے کہ جنبش زنجیر در سے لطف آتا تھا مجھے. وہ کنڈی بھی ہلتی تھی تو اس سے بھی لطف آ جاتا تھا، آج تو نغمے بھی نہیں نہ بہلاتے، لیکن اس بچپن میں کنڈی کے ہلنے سے بھی لطف آ جاتا تھا تو غم بھول جایا کرتے تھے. وہ کیا کسی نے کہا تھا کہ اپنے جل جانے کا بھی احساس نہیں تھا، جلتے ہوئے شعلوں کو چھیڑا کرتے تھے، اب تو ایک آنسو بھی رسوا کر جاتا ہے، بچپن میں جی بھر کے رویا کرتے تھے، اب تو وہ رونے کا حسن بھی نہیں نہ رہا. تو کہا کہ میرے پاس بڑھاپے کا تجربہ تو ہے لیکن بچپنے کی معصومیت نہیں ہے، لہذا میں خسارے میں ہوں. ایک شخص زندہ دار کہتا ہے کہ میرے پاس سحری کے آنسو تو ہیں لیکن علم کا بانکپن نہیں ہے. اور ایک عالم کہتا ہے کہ میرے پاس علم کے کمال تو ہیں لیکن تہجد کے سجدے نہیں ہیں، لہذا میں خسارے میں ہوں. بلبل کہتی ہے میرے لہجے میں تو حسن ہے لیکن میرے بازوؤں میں طاقت نہیں ہے، لہذا میں خسارے میں ہوں. شیر کہتا میرے بازوؤں میں تو طاقت ہے لیکن میرے پر نہیں ہے کہ میں اڑ سکوں، لہذا میں خسارے میں ہوں. کوئل کہتی ہے میرے لہجے میں تو جادو ہے لیکن رنگ میرا کالا ہے، لہذا میں خسارے میں ہوں. مور کہتا ہے میرے پروں میں تو حسن ہے لیکن میرے پاؤں بدصورت ہیں، لہذا میں خسارے میں ہوں. تو وہ کہتا ہے کہ کائنات کی ہر شے کسی نہ کسی طرح خسارے میں ہے، لیکن پھر کہتا ہے اگر تمہیں شوق ہو کہ ایک ذات ایسی بھی دیکھے جس میں خسارہ نہ ہو تو آؤ مدینے کی گلی میں آ جاؤ. حسن کی ساری شوخیاں، جمال کے سارے کریمے اور حسن کا سارا بانکپن اگر ایک ذات میں دیکھنے کا شوق آ جائے، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، ہما دارند آنچ خوباں تو تنہا داری. کائنات حسن جب پھیلی تو لامحدود تھی اور جب سمٹی تو تیرا نام بن کے رہ گیا. اگر یہ شوق ہو کہ کائنات کے سارے حسن ایک پیکر میں دیکھیں تو کہا اس کے لیے میں نے ایک محمد ہی بنا دیا. سارے حسن ایک پیکر میں آپ کو ملیں گے، سارے کمال اور سارے جمال اور سارے عروج اور ساری عزتیں اور سارے مراتب آپ کو ایک ذات میں جمع ملیں گے، اور محمد ہوتا ہی وہ ہے جو مجمع کمالات ہو. تو کہا کہ یہ ہے ایک خسارے کا پہلو، اور کائنات میں ایک ہی شخص ہے جو خسارے سے بچا ہوا ہے. اب جو اس ذات سے وابستہ ہوگا وہ بھی خسارے سے بچ جائے گا. الا الذین آمنوا، جس کے ہاتھ میں یہ دامن ہوگا وہ خسارے سے بچ جائے گا، ورنہ خسارے سے کوئی بچ نہیں سکتا. نہ دولت بچا سکتی ہے، نہ اقتدار کی بچھی ہوئی مسندیں خسارے سے بچا سکتی ہیں، نہ کوئی اور انسان کو دنیاوی کمال خسارے سے بچا سکتا ہے. اگر خسارے سے بچنا ہے تو ہاتھوں میں دامن مصطفیٰ لینا ہوگا. وہ کبھی آپ نے دیکھا ہوگا، اب تو وہ دور بدل گیا ہے، وہ چکی ہوتی تھی جس میں وہ گندم پیستے ہیں مختلف چیزیں، تو اس کے دو پتھر ہوتے ہیں، ایک نیچے والا ساکن، اوپر والا متحرک. تو درمیان میں اس کے ایک کلی ہوتی ہے جس کے ارد گرد اس کو گھماتے ہیں. تو وہ جو دانے ہیں وہ درمیان خالی جگہ میں ڈالتے ہیں، اس کو گالا کہتے ہیں، اس میں ڈالتے ہیں اور پھر اس چکی کو گھماتے ہیں. تو جو دانے اس مرکز سے، اس کلی سے ہٹ جاتے ہیں وہ پس جاتے ہیں، اور جو اس کلی سے لگ کے رہتے ہیں وہ بچ جاتے ہیں. کہا محبوب مجھے قسم تیرے زمانے کی،
انسان خسارے میں ہے، الا الذین آمنوا، بچے گا وہ جو تیرے دامن سے لپٹ جائے گا.